السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہماری کہانی کا موضوع ہے افطاری مصروفیات۔ افطاری ہونے میں ابھی تقریباً 1 گھنٹہ پڑا تھا۔ باجی، ماما اور دادی کے ساتھ کچن میں مصروف تھی، جبکہ علی اور موسیٰ دادا ابو کے ساتھ ٹی وی لانچ میں بیٹھے افطاری کے وقت کا انتظار کر رہے تھے۔ اس وقت ٹی وی پر ہر طرف مختلف قسم کے پکوان بنانے کی ترکیب بتائی جا رہی تھی، جن میں سے کچھ بھی نیا نہیں تھا سوائے اشتہارات کے۔ علی کے دادا ابو کا ان اشتہارات کو دیکھ کر پاڑا چڑھنا شروع ہو گیا، اسی لیے انہوں نے ٹی وی بند کر دیا۔ ٹی وی بند ہوتے ہی دونوں بچوں کو بے چینی شروع ہو گئی۔ ان دونوں کی خواہش تھی کہ کارٹون والا کوئی مزیدار سا چینل ہی لگا دیا جائے، مگر دادا ابو سے ٹی وی کا ریموٹ حاصل کرنا بہت ہی مشکل کام تھا۔ ان کی موجودگی میں کارٹون والا چینل لگانا تو گویا ناممکنات میں سے تھا۔ دادا ابو بھی جان چکے تھے کہ یہ دونوں بچے کیا چاہتے ہیں۔ انہوں نے انہیں پیار سے اپنے پاس بلایا اور سمجھایا کہ افطاری سے پہلے کا وقت روزہ دار کے لیے بے حد قیمتی وقت ہوتا ہے، اسے ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اس وقت مانگی گئی دعا کو اللہ تعالیٰ ایسے ہی سنتا ہے جیسے وہ آپ کے بالکل سامنے موجود ہو، اور اللہ تعالیٰ اس وقت ایسی کسی دعا کو رد نہیں کرتا جو اس وقت پہنچ چکی ہو۔ اس لیے افطاری سے قبل ٹی وی پر کارٹون دیکھنا یا اس طرح کے کسی اور کام میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ بہترین بات تو یہ ہے کہ عصر کی نماز کے بعد تسبیح کی جائے۔ اگر کوئی دنیاوی کام بھی ہو تو ساتھ ساتھ وہ بھی کرنا چاہیے، جیسے آپ کی ماما اس وقت کچن میں کام کر رہی ہیں، یا آپ کو اسکول کا سبق یاد کرنا ہے وہ بھی کر لیں، میلی یونیفارم وغیرہ پڑی ہے تو وہ دھو لیں۔ ترمذی شریف میں لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ افطاری کے وقت روزہ دار جو بھی دعا مانگتا ہے اس کی دعا قبول ہوتی ہے، رد نہیں ہوتی۔ یوں بھی ہمیں روزے کی حالت میں بڑے اہتمام کے ساتھ ہر برائی سے دور رہنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ روزے کا تو اصل مقصد ہی زندگی کو پاکیزہ بنانا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، روزہ ڈھال ہے، اور جب تم میں سے کوئی روزے سے ہو تو اپنی زبان سے کوئی بری بات نہ نکالے اور نہ ہی شور شرابہ کرے۔ اگر کوئی اس سے گالی گلوچ کرنے لگے یا لڑائی پر آمادہ بھی ہو تو روزہ دار کو چاہیے کہ وہ اس کا جواب نہ دے۔ علی دادا جان کی باتیں غور سے سن رہا تھا، جبکہ موسیٰ کا دھیان ابھی بھی ٹی وی کی ریموٹ کی طرف ہی تھا۔ اس نے دادا جان کی توجہ دلانے کی کوشش کی۔ دادا جان، یہ تو ٹھیک ہے، مگر روزہ رکھنے سے کسی کی صحت کیسے بہتر ہوتی ہے؟ حالانکہ روزہ رکھنے سے تو ہمیں بھوک اور پیاس برداشت کرنا پڑتی ہے نا۔ بھوک اور پیاس کا ذکر سن کر موسیٰ پھر سے متوجہ ہو گیا۔ روزہ صحت کے لیے بہت مفید ہوتے ہیں۔ ہر مذہب اور فرقے کے معالجین کا کہنا ہے کہ روزہ رکھنے سے صحت پر مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ رمضان مبارک کی آمد کے ساتھ ہی بیماریاں کم ہو جاتی ہیں، اور اس کا ثبوت ہسپتالوں کے وہ رجسٹر ہیں جن میں مریضوں کا ریکارڈ رکھا جاتا ہے۔ روزہ ہائی بلڈ پریشر کے علاوہ تمام مرض کو نظام کو ٹھیک کرتا ہے، بشرط کہ سحری اور افطاری اس طرح کی جائے جس طرح کے ہمارے گھر میں ہوتی ہے۔ آج کل چینلز پر چلنے والے اشتہارات سے متاثر ہو کر لوگ افطاری اور سحری کے اوقات میں ایسی غذائیں استعمال کرنے لگ جاتے ہیں کہ جس سے ایسا لگتا ہے بیماری یا خرابی روزہ رکھنے کی وجہ سے ہوئی ہے، حالانکہ وہ خرابی تو غلط چیز غلط وقت پر کھانے سے ہوئی ہے۔ روزہ تو کم یا زیادہ کھانے کا نام ہے، یعنی عام دنوں میں جتنا ہم کھاتے ہیں اس سے بھی کم کھانا چاہیے، مگر دیکھا گیا ہے کہ لوگ عام دنوں کی نسبت جبکہ اکثر گھروں میں یہ دگنا سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ رمضان مبارک میں کچن کے بجٹ میں جو کمی ہوتی ہے اس کا فائدہ آپ کے آس پاس رہنے والے غریب لوگوں کو پہنچتا ہے۔ ماڈرن سائنس نے یہ بھی ثابت کر دیا ہے کہ ہر شخص کو صحت مند رہنے کے لیے روزہ رکھنے کی ضرورت ہے، یعنی کوئی شخص اگر بیمار ہو تو اسے صحت مند رکھنے کے لیے سال میں کم از کم 1 ماہ کے روزے رکھنے چاہیے۔ دادا ابو ہمارے گھر میں تو سبھی باقاعدگی سے روزے رکھتے ہیں، اس لیے تو سب اللہ کے کرم فضل سے بالکل بھی ٹھیک ہے۔ دادا جان نے کہا کہ ہاں بالکل، میری عمر کے لوگ دیکھیں کس قدر کمزور ہیں، ان پر معمول سے زیادہ بیماری آ جائے تو وہ ہوش سنبھال نہیں سکتے۔ کبھی بھی مجھے روزہ چھوڑتے ہوئے نہیں دیکھا گیا۔ مجھے یقین ہے کہ میرے بچے اور ان کے بچے اور ان کی آنے والی نسلیں بھی اسی طرح باقاعدگی سے روزہ رکھیں گے، ہمیشہ صحت مند رہیں گے۔ اسی دوران افطاری کا وقت ہو گیا۔ علی کے پاپا بھی آفس سے واپس آ گئے اور کچن میں موجود تمام افراد بھی ڈائننگ ٹیبل پر واپس آ گئے۔ دادا جان نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو سب نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور اپنے ملک کے لیے اور اپنے لیے دعا کی۔ جی بچوں، کیسی لگی آپ کو میری کہانی؟ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔